آئیں گے آپ کے پاس، آ کے کیا کہیں گے، بہانہ کیا کریں گے، کہیں گے شغلتنا اموالنا و اہلونا، ہمارے مال اور بچے ان میں ہم مشغول ہو گئے، تھوڑا مصروف ہو گئے، انگیج تھے، ہم نہیں آ سکے، آپ ہمارے لیے کر دیں فاستغفر لنا، ہمارے لیے استغفار کر دیں. یہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کہیں گے آ کے، ابھی آ کے کہنے والے نہیں ہیں، اللہ نے پہلے ہی اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ یہ لوگ آ کے کہیں گے، بہانے کریں گے کہ ہم جو پیچھے رہ گئے تھے، آپ کے ساتھ نہیں چلے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ تھوڑا سا بچوں میں، بیوی بچوں میں اور اپنے کاروبار میں تھوڑا سا کیا تھے، انگیج ہو گئے تھے، مصروف ہو گئے تھے. تو آپ یہ جان لیں، یہ اللہ کے نبی سے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو آ کے کہیں گے نا، یہ زبانی ہے، دل میں ان کی کچھ اور بات تھی. وہ کیا تھی؟ میں نے بتا دیا کہ مشرکین ان کو ماریں گے، ان کو پیٹیں گے اور ان کا نقصان کریں گے اگر ہم بھی جائیں گے تو، اس لیے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھے ہیں. وہ گئے نہیں تھے. اب یہاں پر کیا بہانہ کر رہے ہیں؟ مصروف ہو گئے تھے، بیوی بچوں کے معاملات تھے اور ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکے، اس لیے آپ استغفار کر دیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ آ کے ایسا کہیں گے، مگر جان لو حبیب، یقولون بألسنتہم، یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، ایسی بات کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. دل میں کچھ اور تھا. کیا تھا دل میں؟ کہ جائیں گے تو پٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اس لیے ان کو جانے دو، ہم کیوں جائیں. تو یہ تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ ان سے کہہ دیں، ابھی آ کے بہانہ کرنے والے ہیں، یہ کریں گے، ان کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے. بہانوں کو نہیں ماننا بلکہ کہہ دینا. کیا کہہ دینا؟ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا. ان سے یہ کہہ دیں کہ بھائی اگر اللہ ارادہ کرے کہ تمہیں نقصان پہنچائے یا ارادہ کرے کہ تمہیں فائدہ پہنچائے، تو کوئی ہے جو اللہ کے مقابل میں آ کے تمہیں بچا سکے گا؟ کوئی ہے؟ جو تم بیٹھ گئے تھے یہ سوچ کر کے وہاں تو پٹ جائیں گے، ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، بھائی تم اللہ کو چھوڑ دو گے، رسول کو چھوڑ دو گے تو کہاں کے رہو گے، کہاں کہیں کے نہیں رہو گے. یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، تمہیں فائدہ پہنچانے والا یا نقصان پہنچانے والا اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں بچا لے گا؟ ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ ارادہ کر لے نقصان پہنچانا، تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی ہے جو تمہیں آ کے بچا سکے گا؟ یا اللہ ارادہ کر لے کہ تمہیں فائدہ پہنچائے تو کیا ہے کوئی جو آ کر کے درمیان میں روکے گا؟ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. بل حقیقت یہ ہے کہ کان اللہ بما تعملون خبیرا، جو کچھ وہ کرتے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بالکل باخبر ہے. آیت نمبر 12 ہے سورہ فتح کی، ذرا غور سے سنیں گا. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. یہ جو نہیں آئے نا وہ اس لیے نہیں آئے کہ ان کو یہ گمان تھا کہ رسول اور رسول کے ساتھ جو مومنین جا رہے ہیں یہ ہرگز واپس نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ مشرکین سے پٹے وہاں تیار بیٹھے ہیں، ان کا بیڑا غرق کر دیں گے، یہ اپنے اہل و عیال سے واپس ملنے کے لیے مدینہ آئیں گے ہی نہیں. یہ ان کو گمان ہو گیا تھا. وَزُيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور یہی بات شیطان نے بھی ان کو خوب ان کے دلوں میں سجا کے بٹھا دی تھی کہ بہت اچھا کر رہے ہو، نہیں جا رہے ہیں، جاؤ گے تو تم بھی ان کی طرح برباد ہو جاؤ. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور انہوں نے بہت برا گمان کیا اللہ کے بارے میں اور اس کے رسول کے بارے میں. اور وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم قوم بور میں خراب پا گئے. یہ قوم بور کیا ہے؟ بور عربی میں ہلاکت والے کو کہتے ہیں، ہلاک ہو جانے والے کہتے ہیں.
یہ قوم ہلاک ہونے والی قوم ہے، ہلاکت میں پڑنے والی قوم ہے، کہ الٹا تم ہلاکت میں پڑ گئے ہو۔ رسول اور رسول کے ساتھ جو گئے تھے وہ سیف ہے، ان کا نقصان کچھ نہیں ہو بلکہ بھرپور فائدہ ہوا، فتح مبین اللہ نے ان کو عطا فرما دی۔ تو اس کی بات ہو چکی ہے نا صلح حدیبیہ کی۔ تو یہاں پر وہ جو پیچھے رہ گئے ان کے بارے میں آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا ہے تو کافروں کے لیے ہی تو جہنم تیار ہے پہلے سے، اللہ نے انتظام ان کے لیے رکھا ہوا، انتظام کیا ہوا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ خود ہی جہنم میں جائے گا۔ پھر اللہ نے اپنے پھر قدرت و طاقت کا یا مظاہرہ فرمایا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کا ملک ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ملک سے مراد کیا ہے؟ ملک اور ملک میں فرق کیا ہے؟ ملک پراپرٹی کو کہتے ہیں، ملک کیا ہے؟ اسی پراپرٹی کے اختیار کو ملک کہتے ہیں۔ یہ میرا ملک ہے، یعنی یہ پراپرٹی، اس کا اختیار مجھے حاصل ہے کہ میں اس کا باشندہ ہوں۔ یا کوئی بادشاہ ہے، اس کو کہتے ہیں ملک۔ ملک کیا ہے؟ ملک کا لفظ بھی اسی سے آیا ہے، یعنی یہ مالک ہے، ملک کا مالک اور ملک کا بھی مالک۔ اگر ملک کا مالک ہے تو مالک کہیں گے، اور اگر ملک کا مالک ہے تو اسے کہیں گے ملک۔ ملک مطلب بادشاہ، ٹھیک ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا ملک ہے، زمین آسمان سب کچھ، یہ جو کچھ بھی اللہ کا ملک ہے نا، ٹھیک؟ اب اللہ اور اپنے اختیار کا اظہار اس طرح فرماتا ہے یغفر لمن یشاء، جسے چاہے وہ بخش دے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہے عذاب میں ڈال دے۔ تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی منمانی کرے گا اور جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، ایسا ہے؟ اسی سے ایک شیعہ سنی اعتقاد کے اندر شق پیدا ہوئی۔ اور سے سنیے، سنی اس طرح کی آیتوں سے یہ نکالتے ہیں مطلب کہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے جنت میں ڈالے، جسے چاہے جہنم میں ڈالے۔ اس کی مرضی ہے کہ کسی ایک متقی پرہیزگار مومن عبد صالح کو جہنم میں ڈال دے، اور اس کی مرضی ہے کہ ایک فرعون جیسے ظالم قسم کے بندے کو، خاص کر کے انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ وہ چاہے تو یزید کو کیا کر دے؟ جنت میں ڈال دے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ یغفر لمن یشاء وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اللہ کے اختیار میں۔ اس کا انہوں نے یہ مطلب نکالا۔ نتیجہ کیا نکلا اس مطلب کے نکالنے کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے بارے میں تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ اس کو چاہیے کہ انصاف کرے؟ تم اللہ سے بڑے تو نہیں ہو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کو عادل ہونا چاہیے۔ Who the hell you are؟ تم کون ہو جو اللہ کو کہ عادل ہو؟ اللہ کی مرضی اس نے خود اعلان کر دیا، میں جسے چاہے عزت دوں، جسے چاہے ذلت دوں، جسے چاہے جہنم میں ڈالوں، جسے چاہے کہیے جنت میں ڈالوں۔ تو اس کے اختیار کو تم کون ہوتے ہو لیمٹ کرنے والے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ ہے تو وہ عادل بھی ہے، اگر عادل نہیں ہے تو وہ اللہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، تو پھر ہمارے لیے کیا دلیل ہے جب اللہ نے یہ کہا ہے کہ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن یشاء وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جیسے کہ یہاں فرما رہا ہے۔ اس طرح کی آیتیں بہت ساری ہیں، سینکڑوں میں ہیں۔ تو اس لیے آپ کو یہ جو میں بتا رہا ہوں ہمیشہ، چونکہ مجھے فرصت پہلی دفعہ ملی ہے یہاں آپ سے بات کرنے کی، تو کلیدی جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ باقی تفسیروں میں جب بھی آپ پڑھیں خود ہی معنی سمجھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو یہاں پر بھی اختیار صرف اللہ اپنا ظاہر فرما رہا ہے، مگر کرے گا وہی جو عدل کے مطابق ہو۔
اختیار اپنا بتا رہا ہے کہ اس کا اتنا اختیار ہے. جیسے ابھی اس وقت میرا اختیار ہے کہ میں روزہ توڑ بھی سکتا ہوں, میں کھا سکتا ہوں, اٹھا کے پانی پی سکتا ہوں. اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ ہے, مگر ہرگز نہیں کروں گا. جب ایک بندے کا ارادہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر کوئی چیز اختیار میں ہو کر کے بھی وہ نہ کرے, تو اللہ کے لیے بھی اللہ کی باقی آیتوں کو بھی دے دیکھو جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہرگز کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اللہ کی عدل کو سمجھنے کے لیے میرے مولا کا جملہ بہت پیارا ہے. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ساری کائنات کے خزانے علی کو دے دیے جائیں, جو کچھ بھی ہے زمین و زمان میں سب علی کا ہو جائے, صرف ایک چھوٹی سی بات کے بدلے میں کہ وہ کیا کرے, صرف ایک چیونٹی کے منہ سے اس کا دانہ چھین لے. کس کے مقابل میں؟ کائنات کے سارے خزانوں کے مقابل میں. سارے خزانے لے لے اور اتنا کام کرے, چیونٹی ایک چیونٹی کے منہ سے دانہ چھین لے. تو اللہ کے نبی, اللہ کے ولی مولا علی فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے, علی سارے خزانوں کو ٹھکرا دے گا مگر ایک چونٹی کے منہ سے دانہ اس کا نہیں چھینے گا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جب اللہ کا ایک بندہ ایسے عادل ہے تو اللہ کتنا بڑا عادل ہے, وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو وہ اس کو عادل بھی ہونا چاہیے, اور وہ عادل بھی ہے. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے تم, ہم سے یہی کہتے نا کہ بھائی آپ لوگ چپ رہے, جو تاریخ میں ہوا خاموش, نہیں بولنا چاہیے کسی کی بات. اچھا بھائی نہیں بولنا چاہیے. کیوں بھائی؟ کیونکہ ہو سکتا اللہ ان کو معاف کر دے. آپ جائے پچھتائے والا کہ ارے بھائی ہم نے تو ان پہ لعنت کی تھی, یہ تو جناب جنت پہ پیش ہم سے آگے نظر آ رہے. ہو سکتا ہے ایسا, کہتے آپ کہہ سکتے ہو سکتا ہے, ہم کہتے ہو نہیں سکتا, کیونکہ اللہ ظالم نہ ظالم ہے نہ ظالموں کی مدد کرنے والا ہے. اچھا اگر فرض کرو کہ جن پہ ظلم کیا اہل بیت, انہوں نے بھی ان کو معاف کر دیا, تب کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے جناب اگر معافی کا یہ عالم ہے کہ ظالموں کو بھی معاف کیا جا رہا ہے تو وہ معافی ہمیں بھی ملے گی نا. یہ کہاں سے ہوا کہ صرف آپ ہی کو معافی ملنے والی ہے, جہنمیوں کو ظالموں کو ہی معافی ملنے والی ہے, اور ہم جیسے علی والوں کے لیے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے معافی نہیں ہے؟ یہ کہاں سے آپ نے نکالی ہے؟ اگر معافی ہے تو پھر سب کے لیے, تو ہمارے لیے بھی ہے. تو پھر ہمیں کہنے تو وہ جو کر رہے ہیں ہے نا, کیا کر رہے ہیں؟ ظالم کے خلاف ہیں, مظلوم کے حامی ہیں. ٹھیک ہے, اب کوئی بھی ہو ہمیں پرواہ نہیں ہے. تو یہ ذرا اس کرائٹیریا کو میں نے جان بوجھ کے کلیدی پوائنٹ ہے, اس کو اس لیے یہاں پر ہائی لائٹ کیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. آگے پھر یہ پیشن گوئی اللہ کر رہا ہے کہ ابھی آپ حدیبیہ میں ہے نا, اب واپس جائیں گے تو مدینے میں جو پیچھے رہ گئے وہ لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے, باتیں بنائیں گے. ایک تو بات پہلے بتا دی کہ وہ کہیں گے تو ہمارے کام میں مصروف تھے, ہم نہیں آ سکے. تو جبکہ دل میں ان کے کچھ اور ہی تھا, تو ان سے کہہ دینا کہ اگر اللہ کو چھوڑ کے, رسول کو چھوڑ کے تم کچھ کرو گے تو تمہارا کون ہے جو حامی و مددگار ہوگا. یہ بات پہلے کی سمجھا دی. اب مزید وہ یہ کہیں گے, کیا کہیں گے ذرا غور سے سنیے گا. جب حدیبیہ میں کامیابی مل گئی, صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ کی پوزیشن مضبوط ہو گئی, اور اللہ نے پیشن گوئی کر دی کہ اور بھی بہت جلد بہت زیادہ تمہیں فتح دینے والا, ہم دینے والے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ کہ تم کو بہت زیادہ مال غنیمت بھی ملنے والا ہے. ٹھیک, جب یہ بات ان تک پہنچی ہے نا, جو لوگ پیچھے رہ گئے, تو آ کے عنقریب یہ کہیں گے. کیا کہیں گے ذرا غور سے دیکھیے گا آیت کریمہ. میں نے بیک گراؤنڈ اس کا سمجھا دیا بہت شارٹ, چونکہ میں چاہتا ہوں کہ تیزی سے آگے بڑھوں. آیت نمبر 15, سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ.
ان قریب وہ کہیں گے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، کیا کہیں گے کہ جب تم لوگ غنیمت لینے کے لیے جا رہے ہو تو ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ کیا چلا کہ پہلے تو آئے نہیں، پیچھے رہ گئے تھے، اب وہ یہ کہیں گے اے رسول، وہ کہیں گے کہ ہمیں آنے دو، ہم بھی آئیں گے، وہاں مال غنیمت جو مل رہا ہے اس میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ مال غنیمت کے لیے آگے بڑھ گئے، ہے نا۔ پیام اعظمی صاحب تھے، ان کا ایک شعر تھا کہ نہ ہی گوزر ہی بنے اور نہ مسلمان بنے، دیکھا جب نہ ہی گوزر وہ بنے اور نہ سلمان بنے، دیکھا جب مال غنیمت تو مسلمان بنے۔ تو یہی قرآن مجید کی آیت ہے، یہ ان کا شعر نہیں، یہ قرآن مجید کی آیت، اس میں اللہ کا ہے کہ ان قریب آ کے کہیں گے چلو اب تک ہم نہیں آئے، کوئی بات نہیں، اب جو غنیمت لینے کے جا رہے ہو نا، غنیمت لینے کے لیے، تو ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کی بات کو غلط ثابت کرے۔ اللہ نے کیا کہا تھا کہ جنہوں نے مضبوطی سے بیعت کی ہے اور اس پر قائم رہے ہیں ان کو ہم فتح دیں گے۔ اب ایسے بدبخت بھی شامل ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ الٹا ہو جائے گا، وہ فتح نہیں ہوگی، ہے نا۔ جب پیشن گوئی اللہ نے قرآن مجید میں کی تھی کہ تم اسلام کو جو ہے نا غلبہ حاصل ہوگا ایران پر بھی، روم پر بھی، تو اس زمانے میں جب حضرت عمر کا زمانہ تھا تو حضرت عمر جو ہے وہ خود ہی آگے تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ مولا علی سے مشورہ کیا، مولا کا نا تم نہ جانا کیونکہ بات الٹی ہو جائے گی۔ وہ جو فتح کی بات ہوئی ہے کہ تمہیں بہت ساری فتح ملیں گے، وہ تمہارے یہاں بیٹھے رہنے کی وجہ سے ملے گی، دوسرے لوگ جائیں، تم چلے جاؤ گے الٹا ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں نا، یہ آپ کے ساتھ مل کے آنا چاہتے ہیں مگر ان کو روکو، کیونکہ آئیں گے تو اللہ کی بات جو ہے وہ غلط ثابت ہوگی۔ اللہ نے کہا کہ یہی جو لوگ بیعت کر کے حضور کے ساتھ ڈٹے ہوئے نا، انہی کے ہاتھوں فتح ہوگی، یہ لوگ جو ہیں آئیں گے تو فتح نہیں ہوگی۔ میں نے بات برکت کی اور نحوست کی تھی نا، پتہ نہیں کس کو یاد ہے، وہ یہ بات ہے یہاں پر بھی۔ آگے دیکھیے نا اللہ کیا فرما رہا ہے، سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ۔ ان قریب یا پیچھے رہ جانے والے لوگ تم سے کہیں گے کہ جب تم مال غنیمت لینے کے لیے جانے لگو گے تو اجازت دو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، ان کا ارادہ یہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو کلام ہے اس میں تبدیلی آ جائے۔ اللہ نے پہلے بتایا تھا کہ جو ڈٹے ہوئے ہیں ان کو فتح ملے گی، اور یہ بدبخت لوگ جائیں گے تو الٹا ہو جائے گا، اس لیے بات بدل جائے گی، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اے حبیب، لن تتبعونا، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، you cannot come with us۔ كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا۔ جب تم روکو گے نا حبیب، یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہم کو نہیں لے کے جا رہے ہو، ہم سے حسد کر رہے ہو، اس میں ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا، تم کو نہیں پسند آ رہا ہے، ہم کو جلس ہو گیا، جلس۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت کم سمجھتے ہیں، بات کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ سمجھنے والی بات کیا ہے کہ یہ منحوس ہے، یہ آ جائیں گے تو کام ہونے والا بھی بگڑ جائے گا، یہ ہے، اس لیے تم کو روکا جا رہا ہے۔ اگر تم آ جاؤ گے تو پھر معاملہ جو غنیمت ملنے کا بلکہ الٹا غنیمت دینے کا مسئلہ ہے۔ آگے ہم آیت نمبر 16 کی طرف آ رہے ہیں، سورہ فتح۔ کاش آپ کے ہاتھوں میں بھی قرآن ہوتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آپ آیت کو ہمارے ساتھ فالو بھی کرتے اور اس کے ساتھ آگے بڑھتے۔ قل للمخلفین من الاعراب، یہی پیچھے رہ جانے والے جو ہیں گنوار، ان سے حبیب کہہ دیجئے ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وإن تتولوا كما تولیتم من قبل يعذبكم عذابا علیما۔ ان
پیچھے رہ جانے والے گوار سے یہ کہہ دیجئے کہ گھبراؤ نہیں، ایک بڑی اور طاقت والی مضبوط لشکر فوج آنے والی تمہارے مقابل میں، وہاں تم کچھ ہنر کر کے دکھانا، کچھ کمال کر کے دکھانا۔ آپ کو پتا ہے وہ کون سے جو شدید قسم کے جو اللہ نے پہلے پیشن گوئی کی ہے؟ یہ صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی نا، وہاں پر بات ہو رہی ہے۔ جب پیچھے رہ گئے تھے ان لوگوں سے کہہ دینا کہ تم اگر ویسے ہی تم آنا چاہتے ہو مال غنیمت کے لیے نہیں، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک بڑی مضبوط ایک فوج ہے وہ تمہارے مقابل میں ہوگی، تم کچھ اگر کر کے دکھا سکتے ہو تو کر کے دکھانا۔ کسی کے ذہن میں آیا نہیں ابھی تک کہ وہ کون سی مضبوط قوم تھی کہ جس کے مقابل میں یہ گئے رسوا ہو کے آئے؟ خیبر، یہودی مرحب انتر، اوہ مائی گاڈ، اتنے مضبوط، جو جاتا تھا ذلیل ہو کے آ جاتا، اور سب کو موقع ملا۔ یہاں اللہ نے فرمایا پیشن گوئی کہہ دی، یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں نا ان سے کہہ دیں کہ ابھی تیار ہیں، چلیں یہاں نہیں ہم آپ کو لے جا سکتے مگر وہاں تو آپ کو بھیجیں گے، ایک ایک کر کے بھیجیں گے، سب کو ایک ایک کر کے بھیجا بھی۔ اور کتنی رسوائی ہوئی، اگر میں ابھی خیبر ہی پڑھنے لگ جاؤں گا تو پھر تو یہ ٹائم جو ہے نا وہ ہمیں آگے کچھ اور کرنے کی اجازت ہی نہیں دے گا۔ اس کو ذرا جلدی ترجمہ کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ اب ان پیچھے رہ جانے والوں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تمہیں ایک ایسی قوم کی طرف بلایا جائے گا جو انتہائی سخت جنگجو قوم ہوگی، وہی یہودی قوم، ٹھیک ہے، خیبر والے، کہ تم ان سے جنگ ہی کرتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، تو اگر تم خدا کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں بہترین اجر عنایت کرے گا، اور اگر پھر منہ پھیر لو گے پھر دوبارہ واپس بھاگ کے آ جاؤ گے، جیسا کہ ہوا کتنی دفعہ، احد ہی میں نہیں خالی، حنین ہی میں نہیں خالی، یہاں پر بھی گئے بھاگ کے آگے گئے، بھاگ کے آئے کہ نہیں آئے؟ موقع تو رسول اللہ نے سب کو دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ اچھا، اور اگر پھر منہ پھیر لوگے جس طرح پہلے کیا تھا، اس سے پہلے تم بھاگ کے آ گئے تھے، تو تمہیں دردناک عذاب کے ذریعے سزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے گا۔ تو سزا بھی ڈکلیئر ہو گئی۔ اب آپ لاکھ ان کو رضی اللہ کہتے رہے، سزا اللہ نے ڈکلیئر کر دی، اس کے باوجود بھی تم ایسا کرو گے۔ ایسا کیا۔ آیت نمبر 17۔ اب یہاں کچھ لوگوں کو ایگزمپٹ کیا ہے جہاد سے، جنگ سے۔ جو لوگ جہاد سے ایگزمپٹ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجری من تحتها الانہار ومن يتولى يعذبه عذابا الیما۔ اندھے آدمی کے لیے کوئی گناہ نہیں، اندھا آدمی، لنگڑا بھی، اس کے اوپر بھی جہاد واجب نہیں ہے، لنگڑا ہے تو کیا جا کے چل جائے گا، اس کو بھی چھوٹ ہے۔ اور فرمایا کہ اور مریض کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مریض کو بھی چھوٹ ہے، وہ بھی جا کے لڑنے کی قابل نہیں ہے تو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا خدا اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جنتوں کا تذکرہ ہم بار بار کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، یا ملے گی یا خالی باتیں سننے کو ملیں گی، جنتیں ملیں گی یا صرف باتیں ہی سننے کو ملیں گی، ایسا ہی ہوتا ہے، ہم اس کو باتیں تو کریں۔ اور جو روگردانی کرے گا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا، اسے دردناک عذاب کی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا۔ اب یہاں یہ ایک کروشل آیت آ گئی ہے، پھر یہی آیت ہے کہ جو شیعہ سنی میں ایک زبردست ڈیبیٹ پیدا کرتی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اہل سنت اس آیت کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق سارے صحابہ جنتی ہیں، سب کو اللہ نے انڈورس کر دیا، they are okay, they are free from the hellfire, all of them, yes all of them۔ آیت کون سی کوٹ کرتے ہیں؟ یہی سورہ فتح کی آیت نمبر 18 پیش کرتے ہیں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ غور سے سنیں۔
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریبا. ترجمہ: یقیناً خدا کے صاحبان ایمان یقیناً خدا صاحبان ایمان سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، پھر اس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو ان کے دلوں میں تھا تو ان پر پرسکون فضا قائم کر دی، سکینہ نازل کر دیا اور انہیں اس کے عوض قریبی فتح عنایت کر دی. لو بھائی، پھر آپ کون ہوتے ہیں بھائی کہنے والے کہ وہ ایسے ہو سکتے ہیں ویسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں نے بیعت کی ان کو اللہ نے اچھی طرح سے کنگال لیا، دلوں کو دیکھ لیا، اور پھر اللہ نے ان سے اپنی رضایت کا اعلان کر دیا. اب اللہ راضی ہو گیا ان سے، اور خالی راضی نہیں ہوا بلکہ ان کو تسکین عطا کر دی، سکینہ نازل کر دیا. ٹھیک ہے، تو تم کون ہوتے ہو کہ بعد میں کہو کہ وہ صحیح نہیں تھے، یہ صحیح نہیں تھے، وہ غلط ہی ہے. یہی آیت ان کی پورے قرآن مجید کی سب سے ٹھوس آیت ہے صحابہ کی دفاع میں، کہ سارے کے سارے معاف کر دیے گئے، اللہ سب سے راضی ہو گیا. انہوں نے بیعت کی تھی، اس میں یہ جو خلفاء آپ جن کے خلاف بولتے ہیں وہ سارے موجود ہیں. البتہ عثمان نہیں موجود تھے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو. عثمان مکے میں تھے، اور حضرت ابوبکر بھی تھے، عمر بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے، عبد الرحمن بھی، جتنے بھی آپ لوگ جن کو نہیں پسند کرتے وہ سارے تھے. اور اللہ یہاں قرآن مجید میں کہہ رہا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے بیعت کی. ٹھیک، ان پر سکینہ بھی نازل ہو گیا، سکون بھی نازل. تو آپ کون ہوتے ہیں خلاف بولنے والے؟ بلکہ فتح مبین سے بھی، فتح قریب ان قریب فتح سے بھی ان کو دو چار فرمانے والا ہے. جواب اس کا کیا ہے؟ یہی آیت اس زمانے میں بھی بحث کا حصہ تھی، مدعا تھی. یہ آیت وہاں مولا علی سے کسی نے آ کے پوچھا کہ اس آیت کے ہوتے ہوئے آپ کسی کو بھی غلط کہہ نہیں سکتے. مولا نے فرمایا اسی آیت میں اللہ نے ان کی علامتیں بتائی ہیں. ایک، وہ جہاں جائیں گے فتح پائیں. دو، ان کا دل سکینہ سے بھرا ہوگا، سکون کے ساتھ. اگر تمہارے دل کو دیکھوں تو تمہارے اندر پریشانی شک ہی شک ہے، چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ تمہیں سکون حاصل نہیں ہے، تو یہ علامت تمہارے اندر ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب تم کو اللہ نے وہاں شامل نہیں کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دو نشانیاں یہاں پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو راضی ہو گیا مومنوں سے، ان کے ساتھ ان کے دلوں پر سکینہ نازل کر دیا، اور پھر کیا ہوا؟ ان کو فتح دی. فتح یعنی جہاں جائیں. تو پھر آپ کو شکست نہیں کھانی چاہیے، کبھی بھی پریشان نہیں ہونے چاہیے. اگر یہ دو علامتیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں، ان مومنین میں شامل نہیں ہیں. ٹائم ہو رہا ہے کہ ابھی ہے؟ ابھی ہے. چلیں، تو آگے کی آیت ہے مال غنیمت کے سلسلے میں. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بہت سا مال غنیمت جو کہ تمہیں ملنے والا ہے. اللہ بشارت دے رہا کہ بعد والی جنگوں میں خیبر میں بہت کچھ ملا، آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ملا. تو وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزیز ہے، یعنی میں نے پہلے بتایا عزت والا ہے، محکم مضبوط ہے اور حکمت والا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کسی پر چڑھائی کریں، کامیابی ہو جائے تو ان کا سارا مال حلال سمجھ کے لے لیں. مال غنیمت اس کو کہتے ہیں. مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ اگر مسلمان کافروں سے جنگ کر رہے ہیں تو جنگ میں کافروں سے جو بھی ہتھیار، سامان، مال مل جائے وہ آپ کے لیے حلال ہے، جنگ کے دوران. البتہ بعد میں دعویٰ بول کے، فریب دے کے، دھوکہ دے کے، اٹیک کر کے لے لینا نہیں. جنگ کے دوران ادھر دونوں طرف سے لگی ہوئی آگ جنگ کی برابر، اس میں آپ کو جو مل گیا آپ کے لیے حلال ہے. اس کو غنیمت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غنیمت، مال غنیمت کہتے ہیں.
تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے لیے یہ بات کہی ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے نبی کے برحق ہونے کے اعلان کے طور پر، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ مال کیا چیز ہے، کل کائنات ہم نے ان کے صدقے میں پیدا کی، سب کچھ ان کا ہے۔ تم ہمارے مقابل میں نہیں آتے تو تم کو بھی جینے کا حق تھا، جس کو جو ملا اس میں انجوائے کرتا، مگر تم ہمارے مقابل میں جنگ کے اندر آ گئے ہو، تو اب جو رسول کی اس فوج نے تم پر اٹا کر کے جو کچھ حاصل کر لیا وہ ان کے لیے مال غنیمت ہے اور یہ حلال ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے صرف رسول اللہ ہی کو مال غنیمت حلال اللہ نے ڈکلیئر کیا ہے، اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں۔ بات کو تمام کرتے ہیں چونکہ وقت ہو گیا ہے یا 1 منٹ اور یا ختم ہو گیا؟ میرے خیال میں 1 منٹ ہے، تو مجھے وہ ذرا 1 منٹ میں جلدی سنیں گا اس کو جلدی۔ ایک شخص نے آ کے کہا یہودیوں میں سے کہ ہمارا جو رسول ہے حضرت موسیٰ، ان کو اللہ، ان کے لوگوں کو اللہ من و سلوہ نازل کرتا رہا، بنی اسرائیل کو ملتا رہا، آپ کے نبی کو کیا ملا؟ من و سلوہ تو آپ کو نہیں ملا۔ تو مولا علی نے جواب میں فرمایا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے من و سلوہ سے بھی زیادہ اہم چیز عطا کر دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مال غنیمت۔ دشمن اگر آتا ہے تو اس کا سب کچھ اس کے لیے اللہ نے جائز قرار دے دیا ہے، جو کہ حضرت موسیٰ کے لیے بھی وہ بات نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے اور اہل بیت سے وابستہ رکھے۔ صلوات پڑھیں محمد